عید کے پرمسرت دن ایک سیٹھ اپنے دولت کے خمار سے سرشار اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹھ صاحب نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو دروازے پر دستک کے ساتھ ساتھ ایک آواز گونجی کہ اے اہل خانہ، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے چند لقمے دے دو۔ سیٹھ صاحب کو فقیر کی صدا ناگوار گزری، بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ منگتے عید کے روز بھی سکون نہیں کرنے دیتے۔ بیوی نے کچھ کھانا فقیر کو دینا چاہا مگر شوہر نے منع کر دیا۔ جب فقیر نے اپنی صداؤں کا جواب نہ پایا تو بھوکا کیا کرتا، اس نے دروازے پر تھوڑا سا زور ڈالا تو اسے کھلا پا کر فقیر اندر آ گیا اور اندر آ کر صدائیں لگانے لگا۔ سیٹھ کی نگاہ جب فقیر پر پڑی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ کھانے سے اٹھا اور فقیر کو دھکے دینے لگا اور اسے گالیاں دینے لگا۔ آخری دھکے کے نتیجے میں وہ بیچارہ فقیر دروازے سے باہر گلی میں نکل کر گر گیا۔ جب عید گزر گئی تو اس کے بعد سیٹھ کو کاروبار میں نقصان پر نقصان ہونے لگا۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ چند ماہ میں گھر وغیرہ زیورات سب کچھ نیلام ہو گیا۔ جب نوبت فاقوں تک پہنچی تو سیٹھ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب تو میرا روح جسم کے ساتھ برقرار رکھنا بھی محال ہو گیا ہے، ایسے میں تمہارا بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا میں باحوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیوی نے طلاق لی اور الوداع کہہ کر وہ چلی گئی۔ عدت پوری کرنے کے بعد ایک اور شخص کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ زندگی گزرنے لگی۔ دوبارہ عید کا دن آیا۔ یہ خاتون اور اس کا نیا شوہر کھانا شروع کرنے ہی لگے تھے تو عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ میں سخت بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نئے خاوند نے سارا کھانا اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ ہم اور بنا لیں گے، چلو اس فقیر کو سارا کھانا دے دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر آ گئے۔ جب بیوی نے فقیر کو دیکھا تو سکتے میں آ گئی۔ نئے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیوی کہنے لگی کہ جناب، پچھلے سال میں اس فقیر کی بیوی تھی اور آج کی طرح عید کا دن تھا اور اسی طرح ایک فقیر آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا تھا، مگر میرے اس سابقہ خاوند نے تکبر کے نشے میں اس فقیر کو دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ شوہر کہنے لگا کہ میں بھی تمہیں ایک عجیب سا واقعہ سناتا ہوں، مجھے ذرا غور سے دیکھو۔ پچھلے سال تمہاری دہلیز پر آنے والا فقیر میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ پاک دلوں کو لوگوں پر پھیرتا ہے اور اس کبریا کو انسان کا تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی نظر میں امیر فقیر، اپر کلاس، لوور کلاس، سب کے سب انسان برابر ہیں۔ یہ اسٹیٹس، یہ کلاسز انسانوں کی بنائی ہوئی خرافاتی چیزیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی کلاس بنائی تھی اور وہ ہے انسانیت۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں۔ ہاں، اس کی بارگاہ میں اگر کسی کو عزت ہے تو اس کی جو اس کے متقی بندے ہیں۔ دوستو، اقوام کی تاریخ حیات عروج و زوال سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جہاں عروج کے پیچھے طویل جدوجہد اور تپاسیا کار فرما ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے زوال و پستی بھی ان گنت محرکات اور عوامل ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں پہلے نمبر پر تکبر اور غرور ہے، جو مہینوں میں عروج کو زوال میں بدل دیتا ہے اور بعض اوقات مال کے عرض و سما جابرین و متکبرین کی رسی دراز کر کے مہلت در مہلت دیتا ہے اور کبھی لمحوں میں تکبرین کا تکبر خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سب بساط اس مال کے حقیقی کی بچھائی ہوئی ہے اور نہ جانے کب پانسا کس کی طرف پلٹ دے، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو ذرے کو اٹھا کر پہاڑ کھڑے کر دے اور اگر چاہے تو عزت و دولت کے تخت سے اٹھا کر ذلت و رسوائی کے اندھیرے غار میں اسے دھکیل دے۔ اللہ پاک تکبر کرنے سے ہم سب کو بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ آپ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔